آج کی ہماری یہ ویڈیو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی پر مبنی ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا اصل نام فاطمہ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد کا نام امام حسین علیہ السلام اور والدہ محترمہ کا نام ام رباب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاں جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی تو امام حسین علیہ السلام اپنے ہر بیٹے کا نام علی اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا اور آپ کی ماں نے رقیہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ سے بہت پیار تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کے سکون اور آرام کا سبب بنتی۔ اسی سکون اور آرام کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام آپ کو سکینہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس پیار کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں رباب اور سکینہ رہتی ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے سفر کا ارادہ کیا تو اس وقت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی قافلہ حسینی کے ساتھ کربلا آئیں۔ واقعہ کربلا کے وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی عمر 3 سال 7 ماہ اور 4 یوم تھی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے پردرد مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام باوفا ساتھی شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام بذات خود میدان جنگ میں تشریف لائے اور جب ملائین امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے تھے تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے مظلوم بابا کے پاس آئیں تو اس وقت شمر لعین نے آپ سلام اللہ علیہا کو آپ کے بابا کے سامنے تمانچے مارے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب اہل حرم کو قیدی بنایا گیا تو اس وقت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو بھی رسیاں پہنائی گئیں۔ اسیری کے راستوں میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بیمار اور مظلوم بھائی امام سجاد علیہ السلام کے دردوں کے سکون کا باعث بنتی۔ اس جفاکار امت نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس بچی پر بہت ظلم کیے۔ جب اہل حرم شام آئے تو انہیں ایک قید خانہ میں بند کر دیا گیا، ایسا قید خانہ کہ جس کی چھت تک نہ تھی۔ قید خانہ میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دن رات اپنے بابا کی یاد میں روتیں۔ ایک رات روتے روتے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ بابا کا سر مبارک تشت میں یزید کے سامنے پڑا ہے اور وہ ملعون چھڑی سے امام مظلوم حسین علیہ السلام کے لبوں پر بار بار چھڑی مار رہا ہے۔ جب بچی نے اپنے باپ کا بریدہ سر دیکھا تو گریہ و زاری کرنے لگیں اور خوف سے نیند سے بیدار ہو گئی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے روئیں کہ تمام قیدی آپ کو چپ کراتے، لیکن آپ کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اس قدر گریہ کیا کہ غش آ گیا اور سانس رک گئے۔ بچی کی اس غربت پر تمام مستورات گریہ کرنے لگیں۔ اس گریہ کی آواز یزید لعین کے محل تک جا پہنچی۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ اس وقت یزید کا سر میرے زانوں پر تھا
اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ایک تشت میں پڑا تھا۔ اس گریہ زاری پر یزید کی آنکھ کھل گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ طاہر کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن قید خانہ سے قیدیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پر یزید نے ایک غلام کو خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ غلام امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا۔ غلام نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور اب وہ آرام نہیں کرتی اور کہتی ہے میرے بابا کو لاؤ۔ غلام نے یزید کو واقعہ سے آگاہ کیا تو یزید پلین نے کہا کہ اس کے بابا کا سر لے جاؤ تاکہ اسے آرام مل جائے۔ بس جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر امام سجاد علیہ السلام کو دیا گیا تو جیسے ہی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بابا کے سر مبارک پر پڑی تو بی بی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پر بوسے دیے اور اس قدر گریہ کیا کہ شام کی دیواریں لرز گئیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا مسلسل گریہ و زاری کرتی اور اپنے بابا سے راز و نیاز کرنے لگیں، یہاں تک کہ گلے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی اور سانسوں کی رفتار سست ہو گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر غشی طاری ہو گئی اور سانس رک گئے اور پھر ہوش میں نہ آئیں، یہاں تک کہ آپ سلام اللہ علیہا کی روح پرواز کر گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اتنی مظلوم ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کے اسی لباس کو کفن بنایا گیا اور آپ سلام اللہ علیہا کو اسی زندان میں دفن کر دیا گیا۔ جب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید سے رہا کیا گیا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شام کی عورتوں سے فرمایا ہماری ایک امانہ زندان میں ہے، تمہیں اس معصوم جان کی قسم کبھی کبھی اس کی قبر پر ضرور حاضر ہونا اور اس کی قبر پر پانی چھڑکنا اور چراغ روشن کر دینا۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔